کراچی والوں ذرا آپ سے ہم حال چال پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ہم سردی کی جب بات کر رہے تھے تو سردی تو آ گئی تھی، پھر سردی اتنے کم دن رہی، عجیب سا موسم ہے، مطلب 2 دن وہ سردی رہی ہے، کچھ دن بھی نہیں 2 دن رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں اس کے بعد اب وہ جو بلینکٹ ہیں، کمبل ہیں، یہ جو موٹے موٹے کپڑے انہیں دیکھ کے خوف سا آ رہا ہے۔ بھائی میں نے تو کیا پھولوں والا کمبل پیک اور جا کے رکھ دیا الماری میں کل رات، کیونکہ کراچی میں کل رات کو کوئی 18-19 ڈگری چل رہا تھا اور باقاعدہ پنکھے آن کرنے پڑے ہمیں، اور ہم پنکھے آن کر کے رات کو سوئے۔ کراچی میں گرمی سردی ہے کچھ، بھائی سمجھ نہیں آ رہا کراچی میں کیا موسم چل رہا ہے۔ لیکن آپ کی طبیعت کو کیا؟ میری طبیعت اب ظاہر سی بات ہے، جب گرم سرد انسان ہوگا طبیعت تو خراب ہوگی، تو میری طبیعت بھی خراب ہے، میرے ساتھ اور بھی بہت لوگوں کی طبیعت خراب ہے، نزلہ، زکام، گلا خراب، کھانسی اور ساتھ ہی ساتھ بخار بھی، کیونکہ موسم جو ہے وہ استحکام مستحکم نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کیا دیکھ لیں پھر مطلب موسم جو ہے وہ تغیر کا شکار ہو رہا ہے، اس میں استحکام نہیں آ رہا ہے، اضطراب کا شکار ہے موسم۔ اضطراب تو خیر ناٹ دا رائٹ ورڈ فار دا موسم۔ اچھا چلے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایکچولی جو ہم نے کراچی میں بچپن میں کبھی دیکھا تھا کہ جی ہر جگہ جو ہے وہ فوگ نظر آتی تھی، اب کراچی میں باوجود اس کے کہ سردی کی شدت کم ہو گئی ہے، فوگ ہی فوگ صبح سویرے دکھائی دیتی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پرابلم ہو رہی ہے، یہاں پر بھی حد نگاہ کا مسئلہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ویسے کراچی میں فوگ نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتی تھی کہ بھائی فلائٹس ڈیلے ہو جائیں یا لوگ فلائٹ آپریشن متاثر۔ اچھا لاہور ٹو کراچی تو ویسے متاثر تھا، کراچی ٹو لاہور بھی کل اچھی خاصی فلائٹ 4 گھنٹے لوگ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے، ڈیلیڈ فلائٹس تھی۔ اور آپ یہ اگر مناظر دیکھیں تو یہ کراچی کے مناظر ہیں جناب، یہ لاہور فیصل آباد سیالکوٹ کے نہیں ہے، یہ کراچی کے حد نگاہ نہ ہونے کے برابر، ویزیبلٹی زیرو، ڈینس فوگ ہے کراچی کے اندر، پتہ نہیں یہ فوگ آ کہاں سے رہی ہے، ہوائیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئٹہ سے آ رہی ہے، لیکن یہ فوگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ منظر آپ دیکھیں، انتہائی خوبصورت یہ منظر ہے، اور یہ کوئی ہم آپ کو جہاز سے پلین سے منظر نہیں دکھا رہے ہیں، یہ باقاعدہ بلڈنگ سے کسی نے فلمایا ہوا منظر ہے جو اس وقت آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ دس از کراچی۔ کراچی میں صبح ایسا ماحول ہے، فوگ ہے، ڈینسٹی آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اور یہ منظر ہے۔ یہ آئی تھنک کوسٹ ہمارا جو سی سائڈ کا ایریا ہے نا، یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بادل جو ہیں وہ نیچے زمین پر آ گئے، بٹ فوگ، اور یہ کراچی میں صبح سویرے اس وقت منظر ہوتا ہے۔ رات کا ٹائم دیکھ لیں آپ۔ لیکن ویسے میں نے سنا تھا بہت ساری بیچ میں خبریں آتی رہتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی کراچی میں بارش ہو جائے گی، محکمہ موسمیات کی طرف سے تھوڑے دن بعد بارش ہو جائے گی، پھر کہتا ہے 2 دن کے بعد کڑاکے کی سردی پڑے گی۔ بھئی کڑاکے کی سردی تو یہاں نہیں پڑتی، یہاں میکسیمم ٹیمپریچر 5 تو نہیں 6 7 8 پہ ہی رہتا ہے، جو کہ ہم نے 2 دن دیکھا تھا۔ خیال ہے کہ ہمیں محکمہ موسمیات والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں کہ ہم سردی کے کپڑے رکھ دیں واپس یا نکال کے رکھیں، کیا کریں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوڈی پہنے یا پھر ٹی شرٹس پہن لیں، اب کیا کریں؟ اب ہم اپنا ہی شکایت کرتے رہیں گے، بیکاز ہم اس شہر میں بیٹھے ہیں، ہمیں پورے ملک کے لوگوں کو موسم بتانا، انہیں جگانا ہے، بتانا ہے کہ کیا موسم ہے۔ تو موسم پاکستانیوں بہت اوسم جا رہا ہے اس وقت، اور خاص طور پر ہمارے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر ہم جس طرح کا موسم دیکھ رہے ہیں، برف باری ہے ہر جگہ پر، بڑے خوبصورت مناظر بھی ہیں۔ یہ جو منظر ہے یہ آپ دیکھ لیں، ہمارے گلیات کا ہے، مری کا ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے علاقے ہیں جہاں پہاڑی علاقوں پر کہتے ہیں نا ابھی مزید بھی برف باری متوقع ہے، اور اس حوالے سے ایم ڈی اے نے، پی ڈی ایم اے نے اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کر دیا۔ یہ منظر آپ دیکھیں، تھوڑا تھوڑا گرین بھی دکھ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا وائٹ بھی آپ کو دکھ رہا تھا، بڑا خوبصورت منظر۔ اچھا جی، جو الرٹ جاری کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پلیز غیر ضروری سفر نہیں کرنا، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، بہت ہی اگر ناگزیر ہے گھر سے نکلنا، فوگ کے اوقات کار میں تو بالکل ہی ٹریول نہ کریں، موٹر وے کے سیکشنز بند ہیں، اور یہ جو بالائی علاقوں میں لوگ ویکیشنز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پلیز احتیاطی تدابیر اپنائیں، اپنی فیملی، اپنے بچوں کی جان کو رسک میں نہ ڈالیں۔ ڈینس فوگ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہیوی سنو فال بھی ہے بالائی علاقوں میں، تو آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے پلیز۔ اچھا، جہاں پر ہم صرف فوگ کی بات کر ہی رہے ہیں تو کراچی میں تو فوگ ہے ہی ہے، لاہور میں اور خاص طور پر پورے پنجاب کی اگر ہم بات کریں، زیرو ویزیبلٹی، دن کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی، صبح 12 سے 3-4 بجے تک جو دوپہر کا ٹائم ہے اس میں کچھ پھر نظر آ رہا ہوتا ہے شہر، لیکن اس کے علاوہ ڈینس فوگ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اور میں کہتا ہوں حد نگاہ بہت حد نگاہ متاثر ہے۔ اچھا، ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے جی پنجاب اور سندھ کا بالخصوص فوگ کے حوالے سے، تو ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جہاں زیب بصیر نے ہمیں جوائن کیا ہے سکھر سے، اور فیصل آباد سے قمر زمان ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا آغاز کر لیتے ہیں ہم، قمر آپ سے کر لیتے ہیں، یہ بتائیے گا فیصل آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے اٹائر کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ یہاں پر ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تو کیسا موسم ہے اور حد نگاہ کیا ہے، ذرا ہمیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟
جی गुज़िश्ता 10 दिनों से फैसलाबाद और उसके नवाही इलाकों में तो ठंड बहुत ज़्यादा है और दूसरा धुंध जो है वो तकरीबन हर दूसरे दिन शदीद सूरत इख्तियार कर जाती है। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि दिन के वक्त भी अच्छी खासी धुंध होती है, दोपहर 12-1 बजे तक मोटरवेज इंटरचेंजेस बंद रहती हैं। इसी तरह रात को 8-8:30 बजे धुंध जो पड़ने का सिलसिला शुरू होता है, सारी रात ये जारी रहता है और दर्जा हरारत जो है वो गुज़िश्ता दिनों गिरकर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया था, जो आज थोड़ा सा दर्जा हरारत बढ़ा है आज और 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन धुंध जो है वो आज अलग सुबह बहुत ज्यादा थी, जबकि रात को गुज़िश्ता रात 8:30-9 बजे धुंध का सिलसिला शुरू हुआ था और हद निगाह तकरीबन 0 हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जहां मुतासर होती है। इसके साथ साथ मोटरवेज के फैसलाबाद को लगने वाले 4-5 जो इंटरचेंजेस हैं, जिनमें कमालपुर इंटरचेंज है, डिप्टी वाला, साहिया वाला, जड़ा वाला, तांदलिया वाला, समुद्री इंटरचेंजेस है, जंग रोड वाला इंटरचेंज है, वो मोटरवे मुकम्मल तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं। इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर जो ट्रेन सर्विस है, तो वो ट्रेन सर्विस भी इसकी वजह से शदीद मुतासर हो रही है। कराची से आकर पिंडी और लाहौर जाने वाली और लाहौर और पिंडी से फैसलाबाद से होकर कराची जाने वाली ट्रेन जो हैं वो 2 से 8 घंटे तक जो है वो ताखीर का शिकार हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है, जिसका टाइम जो है सुबह 9 बजे के करीब है, वो शाम को 6 बजे के करीब जो फैसलाबाद से रवाना हुई थी कराची से पिंडी के लिए। तो इसी तरह दीगर ट्रेनें जो है वो भी मुतासर हो रही हैं। आज भी फैसलाबाद में सुबह के औकात में शदीद धुंध थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता अब उसमें कमी हो रही है, धुंध रही है, लेकिन अभी तक मोटरवे जो है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए अभी तक बंद है। जी अच्छा, ठीक है, चलिए हम जरा फिर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर से जहांजेब बसीर। जहांजेब, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, मौसम कैसा देख रहे हैं, क्या पारा है इस वक्त सक्खर में, और शहरी मुतासिर हो रहे हैं धुंध से? जी बिल्कुल, ये तो शुक्र है अल्लाह का कि चंद रोज हुए कि धुंध कुछ बेहतर हुई है, लेकिन 2 से 3 रोज कबल जिस तरह धुंध थी और जो सर्दी थी ना, सक्खर के शहरी जो है शदीद मुतासर नजर आते थे। दिन के औकात में, रात के औकात में विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी। यही सूरत हाल मोटरवे पर थी, कौमी शाहराह पर भी थी। आज जो है मौसम इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है कदरे बेहतर बताया जा रहा है। आज 12 टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन अभी भी शदीद सर्दी महसूस की जा सकती है। जो ठंडी हवाएं चल रही है ना, वो जो है जब महसूस की जा रही है तो लग पता जा रही थी शदीद ठंडी हवाएं। हालांकि मैंने बहुत ही मोटा सा जो है जंपर पहना है, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर शदीद ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध के किनारे पर और यहाँ पर शदीद सर्दी है। यहाँ के सक्खर के शहरी हैं वो भी सर्दी से काफी मुतासर नजर आते हैं। और धुंध का तो अभी इस वक्त ये आलम है कि इस वक्त तो सूरज निकल आया, लेकिन जब हम यहाँ पर खड़े हुए थे तो इस वक्त धुंध अच्छी खासी थी। जो शहरी हैं वो अपनी बाइक्स जो है हादसा से बचने के लिए, गाड़ियां जो है हादसा से बचने के लिए लाइट ऑन करके चला रहे थे ताकि खुदा न खासा कोई हादसा पेश ना आए। चंद रोज पहले सक्खर में ये सूरत हाल थी कि जो दिन के औकात थे या शाम के औकात थे तो शहरी जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सक्खर जो है ये एक गर्म इलाका है, लेकिन इस दफा यहाँ पर जो शदीद ठंड पड़ी है जिसकी वजह से सक्खर के जो शहरी हैं वो भी काफी मुतासर नजर आए। और जब शहरियों से बात हुई उनका कहना यह था कि इतनी सर्दी जो है हमने पहले कभी महसूस नहीं की जो इस दफा हमें महसूस की जा रही है। चंद रोज से मौसम कुछ बेहतर है तो सक्खर के जो शहरियों की मामला जिंदगी वो भी इस वक्त मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन जो दही इलाके हैं वहां पर अभी भी सूरत हाल है। अगर हम घोटकी की बात कर लें, मीरपुर माथुल्लो की बात करें, लाड़काना की बात करें, खैरपुर की बात करें, शिकारपुर की बात करें, तो वहां पर दही इलाके हैं, वहां पर ग्रीनरी ज्यादा है, जमीनें हैं वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर जो शदीद धुंध है अभी भी वहां पर हमें नजर आती है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर हद निगाह कुछ बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी भी यानी कि कुछ इलाके ऐसे हैं। ये जो धुंध है ये आप सक्खर में, क्योंकि हमें लगता है जी कि सिंध के जो और इलाके हैं वहां पर ज्यादा शदीद सर्दी पड़ती है, जैसे लाड़काना की बात करें तो धुंध का फैक्टर जी सक्खर वालों के लिए भी एक तरह से नया है, जैसे कराची वालों के लिए नॉट नया बट काफी अरसे बाद हम इसे विटनेस करें। थैंक यू सो मच आपका जहांजेब, थैंक यू सो मच। हमारा कमर हमारे साथ थे।